السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، بڑی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، اپنی تو کٹ رہی ہے بڑے آرام و چین سے، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے مومنوں، کہ پانی حسن سے ملتا ہے دانہ حسین سے۔ سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے سنیوں، کہ پانی حسن سے ملتا ہے دانہ حسین سے۔ امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمتوں و رضوان فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ یہ شعر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نقل فرمایا ہے۔ اس شعر کی آپ فصاحت اور بلاغت دیکھیں، مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جنہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے۔ سمجھ میں آئیں گے بھی کیوں؟ جنہوں نے بدعقیدوں کی دیگیں چاٹی ہو انہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ بھی نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے بھی اعلیٰ بننا پڑتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، اور ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے مینا نور کا، اور صاف شکلیں بنتی ہے دونوں کے ملنے سے آیا، یہ خط توأم میں آیا دو ورقہ نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا کی عظیم الشان محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ 5واں دن ہے پنجتن پاک کے صدقے میں، اور ان کی نسبت سے جو ہمارا یہ 5واں دن ہے، بحمدہ تعالی آج شروع سے ہمیں لگ رہا ہے کہ آغاز ہی سے یہ محفل اپنے شباب پر پہنچ چکی ہے، اور آپ اس محفل کا رنگ اور ڈھنگ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس محفل پر آقائے دو جہاں
سید انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ فرما دی ہے، کیونکہ جس محفل پر اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ فرما دیتے ہیں تو وہ محفل کا رنگ الگ ہوتا ہے، وہ محفل اپنے شباب کو پہنچتی ہے، اور اس محفل میں بیٹھنے والوں کے جو قسمتیں ہیں وہ بام عروج تک پہنچتی ہے، ان کی قسمتیں کھل جاتی ہے، ان کا نصیبہ روشن ہو جاتا ہے۔ حضرات، اس باوقار منبر رسول پر آج کے ہمارے اس محفل کے صدر جلسہ حضرت حافظ و قاری استاذ محترم حافظ شبیر احمد صاحب قبلہ نوری امام اولیاء مسجد وہ تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیکر اخلاص و محبت حافظ محمد تاج مسکینی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ناظم جلسہ صاحب الطاف و اکرام حضرت حافظ و قاری شمیم اختر صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت حافظ شاہد اسماعیلی صاحب تشریف فرما ہے، اور سامعین کی حیثیت سے آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہے۔ حاجی وکیل صاحب، حاجی سید شاہد علی برکاتی صاحب، یہ تمام ہمارے رفقا ہے جو سامعین کی حیثیت سے آپ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی سماعتوں کو مبارک رکھے، آپ کی سماعتوں کو جو ہے اللہ رب العزت مبارک بنائے، اور اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے، ہم تمام لوگوں کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہم کربلا سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہوتی ہے، ہم کربلا سنتے ہیں ہمارا سینہ شک ہو جاتا ہے، ہم کربلا سنتے ہیں تو ہماری جذبات کے عالم یہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس امت میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اولیاء کرام کو پیدا کیا، کچھ ایسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو پیدا کیا جو آج بھی کربلا سنتے بھی ہے، کربلا دیکھتے بھی ہے۔ میں بات کروں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کی، کہ جن کا عرس پاک اسی مہینے میں آتا ہے، تو وہ جب بھی ماہ محرم الحرام کا چاند آسمان کے افق پر نظر آتا تھا تو آپ اپنے آپ کو اپنے حجرے میں بند کر لیتے تھے اور فرما دیتے تھے کہ کوئی میرے حجرے کے پاس آ کر جو ہے میری خلوت میں جو ہے وہاں پر خلل اندازی نہ کرے۔ لہٰذا بڑی سختی سے آپ اپنا فرمان جاری کرتے تھے، اور 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ تک برابر حضرت بابا فرید جو ہے علیہ الرحمہ اپنے حجرہ مقدسہ میں بیٹھا کرتے تھے، اور زاروں کے تار جو ہے دن اور رات آپ کے گریہ وزاری کرنے کی آواز آتی تھی، رونے کی آواز آتی تھی، لوگوں کے سینے آپ کی آواز سن کر پھٹ پڑتے تھے، لوگ حیرت کرتے تھے کہ آخر بابا فرید علیہ رحمت و رضوان اس قدر حجرہ مقدسہ میں جانے کے بعد روتے کیوں ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا، جب حضرت حجرہ مقدسہ سے باہر آئے، کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ اپنے حجرہ مقدسہ میں جانے کے بعد اس قدر روتے کیوں ہو، زاروں کے تار آنسو کیوں بہاتے ہو؟ تو بابا توجہ کیجئے، بابا فرید نے فرمایا کہ اے لوگو، تم کربلا سنتے ہو تو تمہارا کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کربلا سنتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، غموں سے ہمارا حال برا ہو جاتا ہے۔ امام بابا فرید نے فرمایا تم کربلا سنتے ہو تو تمہارا یہ حال ہوتا ہے، میں 10 دن جب اپنے حجرے میں رہتا ہوں تو کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ کیسے شہزادہ علی اصغر کا گلا چھلنی کیا گیا، کیسے علی اکبر کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، کیسے جناب سیدنا قاسم کی جوانی کو لوٹا گیا، کیسے خیمہ اہل بیت کو جلایا گیا، اور کیسے سیدہ زینب، بی بی سکینہ، بی بی شہر بانوں کے سروں سے ان کی آنچل اور ان کی چادر عطرت کو کھینچا گیا۔ میں یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے 10 دن تک اپنے حجرے سے دیکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آنسو نہیں تھمتے، یہی وجہ ہے کہ میں زاروں کے تار رویا کرتا ہوں۔ حضرات، کربلا ایک صرف واقعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک پیغام کا نام ہے۔ کربلا ایک آنے والی دور کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے، ہر معاشرے اور سماج کے لیے کربلا ایک درس کا نام ہے۔ ہمیں کربلا درس دیتی ہے۔ اے لوگو، کربلا میں 2 کردار تھے، ایک کردار یزید کا کردار تھا، ایک کردار امام علی مقام
رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار تھا۔ میرے امام وہ تھے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرے امام وہ تھے جنہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میرے امام وہ تھے جنہوں نے اپنا قدم کبھی بھی شریعت مصطفیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر نہیں نکالا۔ لیکن ایک کردار جو یزید کا تھا، وہ شرابی تھا، وہ بد کردار تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ مکار تھا، وہ گانے کا شوقین تھا، وہ جواری تھا۔ غرض کے ساری دنیا کی گندگی کو، ساری دنیا کی پلیدی کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کا مجسمہ تیار کیا جائے تو اس کا نام وقت کا وہ یزید بن جائے۔ وہ یزید میں اتنی گندگی اور اتنی پلیدی جمع تھی، وہ یزید اتنا بد کردار اور اس قدر شریعت مصطفیٰ کا وہ باغی تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس کی بد کرداری اور اس کی بد چلنی کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ یہاں پر ہم اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں، یزید میں جو عادتیں تھی، وہ شرابی تھا، وہ بد کردار تھا، وہ جھوٹا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ جواری تھا، وہ ناچ گانے کا شوقین تھا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور یہ تمام قسم کی جو ہے بدعمالیہ ہمارے اندر موجود ہے، تو پھر ہمیں ہمارا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آج عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں اب تمام واقعات سے، تمام جو تاریخی حقائق ہے، ان تمام واقعات سے قصدن اور عمدن اجتناب کرتے ہوئے آئیے اب ہم اس شہادت گاہ عشق و محبت میں قدم رکھتے ہیں، یعنی واقعات کربلا کے اسباب اور میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ المنورہ سے مکہ تک اور مکہ المکرمہ سے پھر کربلا تک کا سفر ہم سماعت کرتے ہیں۔ یہ وہ داستان غم اندوہناک ہے کہ جس کے سننے کے بعد کائنات کا سینہ شک ہو جاتا ہے، جس کے سننے کے بعد انسانیت کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جس کے سننے کے بعد لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جسے اگر کاغذ پر لکھ دیا جائے تو کاغذ سے خون کے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ غم اندوہناک داستان ہے کہ قسم خدا کی آسمان روتا ہے، قسم خدا کی زمین روتی ہے، قسم خدا کی جنگل کے درندے اور جانور روتے ہیں۔ اور یہ تو اہل بیت کی محبت کا اثر ہے کہ آج ہم اور آپ نمازی ہے، آج ہم اور آپ قرآن کریم کے قاری ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں جو، ہمارے سینوں میں جو دل رکھا ہے وہ اہل بیت کی محبت میں دھڑکتا ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اہل بیت کی محبت اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے جس کے رگوں میں شرافت والا خون دوڑتا ہے، جس کا شجرہ واقعی جو ہے حلالی ہوتا ہے، اس سے ہی اہل بیت کی محبت نصیب ہوا کرتی ہے کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے۔ میرے حسین کا نام بھی کیا نام ہے کہ جس کا نام شجر کھنگال دیتا ہے، ان کا نام شجر کھنگال دیتا ہے کہ کون، کس کی رگوں میں شریفوں والا خون ہے اور کس کی رگوں میں شرارت والا خون ہے۔ میرے حسین کا خون یہ فیصلہ کرتا ہے۔ آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ یاد رکھیں، امام حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میری محبت اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شے میں کو پیش کی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میری محبت اللہ تعالیٰ نے پھلوں پر پیش کی، تو جس پھل نے میری محبت کو قبول کیا وہ پھل میٹھے ہو گئے، اور جس پھل نے میری محبت کو قبول نہ کیا وہ کڑوے اور تلخ ہو گئے۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ مولا علی کی محبت ہے۔ اسی لیے پیر نصیر کہتے ہیں کہ کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے کہ عاشق یار کا ہر حال میں ممنون ہوتا ہے، کہ کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے، عاشق یار کا ہر حال میں ممنون ہوتا ہے۔ علی کا نام میں وہ نام ہے، اے لوگو
علی کی محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ اسے ہی ملتی ہے جس کی رگوں میں حلالی خون ہوتا ہے۔ یہ میں نے مفہوم عرض کیا ہے، شعر ذہن سے نکل چکا ہے، لیکن شعر سے آپ کو مطلب نہیں، اس کے مفہوم پر آپ مطلب رکھو کہ اہل بیت کی محبت کسے نصیب ہوتی ہے۔ اہل بیت کی محبت بڑی عظیم الشان شے ہے، کائنات کے ذرے ذرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے اس داستان کی طرف۔ جب یزید پلید تخت نشین ہوا تو سب سے پہلا فرمان جو یزید نے جاری کیا، تو یزید کا فرمان یہ تھا کہ سب سے پہلے سیدنا امام حسین ابن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن عباس سے میری بیعت لی جائے۔ اگر یہ میری بیعت آسانی سے کر لیتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، ورنہ پھر بلا دریغ اور بلا تعمل کوئی بھی دیر کیے ہوئے ان تمام افراد کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ یزید کا فرمان تھا۔ اس نے خط لکھ کر گورنر مدینہ ولید کی جانب بھیجا۔ جب گورنر مدینہ ولید کی جانب یزید کا خط پہنچا، رات آدھی گزر چکی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کے ساتھی کون کون تھے؟ آپ کے ساتھیوں میں حضرت عبداللہ بن عمر کا نام آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام آتا ہے، حضرت محمد بن حنفیہ کا نام آتا ہے۔ یہ تمام اجلہ صحابہ کرام کی اولادیں جو خود بھی صحابی تھی یا صحابیت کے درجے پر نہیں تھی لیکن تابعی ضرور تھے، وہ لوگ مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو فرما رہے تھے۔ لیکن اتنے میں ولید کا کوئی ایلچی، کوئی قاصد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا اے نواسہ رسول، اے سبط پیمبر، چلیے آپ کو ولید نے گورنر ہاؤس میں یاد کیا ہے، وہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ چونکہ ولید جو تھا یہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت رکھتا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں۔ لہٰذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ اتنی رات میں ولید نے ہمیں کیوں یاد کیا، اس کے یاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہو نہ ہو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، اور ان کے وصال کے بعد یزید تخت نشی ہوا ہے، اور اس نے ہم سے اپنی بیعت کا تقاضا کیا ہے۔ یہ بیعت جو میں جس بیعت کا نام لے رہا ہوں، اس بیعت کو آپ سمجھے کہ یہ بیعت کیا چیز ہے۔ پیری مریدی والی بیعت نہیں، بلکہ یہ وہ بیعت ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ خلافت کا حقدار ہوتا ہے اور وہ خلافت کے تخت پر بیٹھتا ہے، یا مسلمانوں کا کوئی امیر جب بنتا ہے، اس کے ہاتھ پر اس سے وفا کا عہد کرتے ہیں، اس امیر سے جو ہے اس کی اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں، اور جب بھی وقت پڑے تو اس کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کا بھی ایک وعدہ لیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حقیقی بیعت۔ لہٰذا امام علی مقام نے فرمایا کہ لگتا ہے امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، اسی بابت ہمیں گورنر مدینہ نے یاد کیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان بنو ہاشم کے 50 یا 60 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا، 50 اور 60 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا، اور ان سے کہا کہ اپنی تلواریں اپنے ساتھ لے لو، میں پہلے اکیلے گورنر ہاؤس دارالامان میں جاؤں گا، اور اگر میری آواز بلند ہوتی ہے، اگر کسی بات پر بحث اور تکرار ہوتی ہے، تو پھر تم جو ہے گورنر ہاؤس میں آ کر میرے حکم کا انتظار کرنا۔ لہٰذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں گئے، دارالامان میں گئے۔ ولید نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، اپنی نشست پر تشریف فرما ہونے کے لیے آپ کو اپنی نشست پیش کی۔ اسی گورنر ہاؤس میں مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ مروان یہ بڑا منحوس شخص تھا، مروان منافق تھا، یہ مروان کا باپ تھا حکم، اسی لیے سے مروان بن حکم کہتے ہیں۔
حکم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر دور زمانے ظاہری میں موجود تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم پر لعنت فرمائی تھی اور اسے مدینہ المنورہ سے باہر نکلنے کا حکم دیا تھا. پھر اس کے بعد مروان حکم نے کبھی مدینہ المنورہ کا رخ نہ کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ایک بچے کو پیدا کرے گا. دراصل اس کا بیٹا اس کا باپ ہوگا اور اس کا جو بیٹا ہوگا وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا لعنتی ہوگا, وہ جہنمی ہوگا. میرے آقا علیہ السلام نے پہلے اس کے متعلق پہ جو ہے غیب کی خبریں ارشاد فرمائی تھی. مروان دارالامان میں بیٹھا ہوا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک اپنی نگاہ غضب ڈالی تو مروان چونکہ گناہ گار تھا اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ بزدل بھی ہوا کرتا ہے. مروان فوراً آپ کو دیکھ کر بھیگی بلی کی طرح ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا. میرے امام نے شاہانہ انداز سے فرمایا ولید تو نے مجھے یاد کیوں کیا؟ تو ولید نے ایک خط امام علی مقام سبط پیمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا. امام علی مقام نے خط پڑھا. خط میں لکھا تھا یزید نے تقاضا کیا تھا کہ امام علی مقام سے بیعت لی جائے اور اگر وہ میری بیعت نہ کرے تو فوراً ان کا سر قلم کر دیا جائے. امام علی مقام نے جب یہ سنا ہلکی سی لبوں پر مسکراہٹ آئی. پھر علی یہ شیر خدا کا وہ شیر غضب میں آیا, جلال میں آیا. فرمایا کہ یزید کی یہ مجال کہ وہ مجھ سے بیعت کا تقاضا کرے. یزید کی اوقات کیا ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گورے گورے ہاتھ میں جایا کرتا تھا. میرے نانا جان اسی ہاتھ کو تھام کر مدینہ شریف کی گلیوں کی سیر کیا کرتے تھے. ولید جا کر یزید کو بتا دے کہ میری رگوں میں جو خون ہے وہ خون رسول ہاشمی ہے. میری شریانوں میں جو خون دوڑ رہا ہے خاتون جنت کا دودھ ہے جو میری شریانوں میں خون بن کر گردش کر رہا ہے. یاد رکھ میرے بازوؤں میں علی شیر خدا کی طاقت ہے. سن میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ عام تلوار نہیں ہے. اسی تلوار کو ذوالفقار کہتے ہیں اور اسی تلوار کو لے کر میرے بابا علی حیدر کرنار نے کبھی خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے, کبھی بدر و حنین میں فتح حاصل کی ہے, کبھی جنگ میں جو ہے میرے بابا نے شکست نہیں کھائی. سن میرے بابا کی تلوار کی شان سن جو میرے ہاتھ میں ہے. جب یہ تلوار میدان کارزار میں چلتی تھی تو آسمان کے فرشتے پکار پکار کر کہتے تھے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت امام حسین, مذہب اسلام, ذکر شہدائے کربلا. جب اتنا امام علی مقام سبط پیمبر نواسہ رسول نے جلال کے انداز میں فرمایا تو کچھار محمدی کے شیر کے سامنے کون تھا پھر جو اپنی زبان درازی کرتا؟ مروان بن حکم جو ہے وہ کانپنے لگا, اس کے وجود میں جو ہے لرزہ طاری ہوا اور پھر وہ خاموش ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا. امام علی مقام نے فرمایا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں, اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ. لہذا امام علی مقام جب وہاں سے نکلنے لگے مروان نے جناب ولید کی کان میں سرگوشی کی کہ ولید انہیں جانے نہ دے, انہیں تو قتل کر دے ورنہ بعد میں ہمیں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. امام علی مقام نے پھر تلوار نکالی, فرمایا کہ اے شریر, اے حاسد, اپنی زبان کو لگام دے. قسم خدا کی اگر للکار دوں تو قیامت آ جائے گی. تیری ہمت جو تو مجھے قتل کرنے کی بات کرے. لہٰذا مروان جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا. ولید نے مروان سے کہا مروان بدبخت, کیا تو نہیں جانتا کل بروز قیامت ہم جس کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں یہ اسی نبی کے نواسے ہیں, میں انہیں قتل کروں؟ نبی نے جن کے بارے میں فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین, کہ یہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کیا تجھے پتا نہیں کہ جب امام علی مقام اپنے حجرے سے
بچپن کے عالم میں روتے تھے تو تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مقدسہ سے یا مسجد نبوی شریف سے باہر آتے تھے، فرمایا کرتے تھے میری بیٹی فاطمہ حسین کو رلایا نہ کر، اس کے رونے سے عرش ہل جاتا ہے، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اسے رلایا نہ کر۔ یہ وہ حسین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب حق کے مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید الشاب اہل الجنہ، میرے حسن میرے حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، کیا میں نے قتل کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام سے جناب ولید نے کہا اے میرے امام، میرے ماں باپ آپ کے قدوم محمنت ناز پر قربان ہو جائے، آپ یہاں سے جائیں، ہم کبھی بعد میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ میرے امام جب گھر گئے تو جب اپنے آپ حجرہ مقدسہ میں اپنے دولت قدے پر پہنچے تو وہاں پر خواتین، اہل بیت نبوت کی خواتین، اہل بیت کے تمام بزرگ اور اہل بیت کے بچے اور جوان امام علی مقام کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر پوچھا اے امام کیا ہوا؟ ولید نے آپ کو کیوں طلب کیا تھا؟ میرے امام نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا وصال ہو چکا ہے، اب یزید تخت نشین ہو گیا ہے، لہٰذا اب حالات یہ بتاتے ہیں کہ اب جو ہے فتنوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ میرے نانا جان نے خبر دی تھی کہ سن 60 ہجری میں آسمان سے فتنے ایسے برسیں گے جیسے آسمان سے پانی کے قطرے برسا کرتے ہیں۔ سن 60 ہجری کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے، اب فتنوں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ تمام خواتین نے کہا اے حسین، اے سبط پیمبر، اے جگر گوشہ بطول، اے نواسہ رسول، اے حیدر قرار کے شہزادے، بتاؤ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہمارے پاس کون سا راستہ بچا ہے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا ہمارے پاس اب صرف ایک راستہ بچا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے مدینہ المنورہ سے ہجرت کرنی ہوگی، ہجرت کرنی ہوگی، نانا جان کے اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر اہل بیت نبوت کے افراد کو سنائی تو وہ خبر ان کے وجود پر بجلی بن کر گری، اور کیوں نہ گرتی؟ کیونکہ ہم جب مدینہ المنورہ جاتے ہیں تو ہمارا بظاہر وطن نہیں ہے مدینہ المنورہ، لیکن جب مدینہ المنورہ سے ہم واپس ہوتے ہیں، جب عشاق مدینہ المنورہ سے واپس ہوتے ہیں، ان کے قدم منو وزنی ہو جاتے ہیں، وہ چاہ کر بھی اپنے قدم نہیں اٹھا پاتے، ان کا دل کرتا ہے کاش یہاں موت آ جائے اور جنت البقیع ہمارا ہمیشہ کے لیے جو ہے مسکن بن جائے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو مدینے میں تو وہ اہل بیت نبوت کہ ہر فرد جو ہے ان کی جائے ولادت مدینہ شریف تھی، وہ ان کا وطن تھا، وہ ان کی سرزمین تھی۔ مدینہ جو پہلے یثرب تھا، بلاؤں کا گھر تھا، میرے آقا کے قدوم ناز کیا پڑے، وہ یثرب جو ہے مدینہ دارالشفا بن گیا، وہاں کے ذرے ذروں میں اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ لہٰذا مدینہ المنورہ کی حاضری جب ہم کرتے ہیں، وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر پڑی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، ارے رخصت قافلہ کا شور گشتے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ یہ مدینہ المنورہ سے واپسی کا جو ہے انداز ہوتا ہے، اور جب ان اہل بیت نبوت کے کانوں کے افراد کے گوش میں یہ خبر گئی کہ ہمیں مدینہ المنورہ چھوڑنا پڑے گا تو ہر شخص کی آنکھیں زاروں کے تار رونے لگی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، اب ذرا تصور میں وہ منظر لاؤ، تصور تخیلات کی دنیا میں میں چاہتا ہوں کہ آؤ مدینہ شریف کی
اس لمحے کو یاد کرو جب میرے حسین نے سب کو تسلی دی، میرے امام نے سب کے سروں پر اپنا دست مبارک رکھا کہ گھبراؤ مت، اگر ہم مدینۃ المنورہ سے چلے گئے تو پھر ہمارا مقام جنت المعلی ہوگا۔ میرے امام نے انہیں فرمایا کہ مدینے میں رہے یہ ہماری خواہش ہے، لیکن نانا جان کی خواہش یہ ہے کہ ہم ان کے دین کی خاطر یہاں سے ہجرت کریں اور مکہ ہوتے ہوئے کربلا کی سرزمین پر جا کر وہاں پر ہم جام شہادت نوش کریں۔ میرے امام نے فرمایا آج ہمیں اپنی خواہش پر جو ہے، آج ہمیں اپنی طبیعت کو نانا جان کی شریعت پر قربان کرنے کا وقت آیا ہے، لہٰذا سب کو سمجھا کر میرے امام نے فرمایا ہر کوئی جو ہے سفر کی تیاری کرے، جو ہے زاد راہ تیار کرے، رختے سفر باندھے۔ سواریاں تیار ہونے لگی، مال کجاوے کسے جانے لگے، لوگ خرد و نوش اشیاء سفر کے ضروری سامان کو رکھنے لگے۔ رات آدھی گزر چکی ہے، رات کی سیاہی نے مدینۃ المنورہ کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اور میرے امام جب پورا ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی مدینۃ المنورہ میں زارو قطار رو رہا ہے، کوئی اللہ کی حمد و مناجات کر رہا ہے، کہیں کسی گھر سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی اپنے گھر میں نفل نماز ادا کر رہا ہے۔ میرے امام سبت پیمبر نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت تاریخ لکھتے ہیں، خاص طور سے علامہ ارشد القادری کی کتاب سے میں یہ اقتباس پیش کروں۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں رات جو ہے سیاہ اور تاریک ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، کیونکہ وہ شعبان المعظم کے ابتدائی ایام تھے اور اس وقت چاند کی روشنی نہیں ہوتی، پورا اندھیرا تھا اور سناٹا تھا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مقدسہ میں تشریف فرما تھے، اچانک جو ہے ایک گھر سے پردہ ہٹا، دروازہ کھلا، پھر پردہ ہٹا، جیسے ہی دروازہ کھلا پردہ ہٹا، ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی، اور اس نورانی صورت کی روشنی میں مدینے کے ذرے ذرے روشن ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا گویا دوپہر کا سورج آب و تاب کے ساتھ چمک کر چہرہ حسین کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ امام علی مقام نے جب اپنے اس حسین چہرے کو پردے سے بے نقاب کیا، میرے امام جب مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر اپنے قدم مبارک رکھتے ہیں، میرے امام اسی تنہائی میں اور جو ہے جب جا رہے ہیں، آپ کے چہرے مبارک سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، میرے امام خرامہ آہستہ آہستہ اپنے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر حاضر ہوئے، اور بڑے ادب کے ساتھ جب مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام علی مقام گئے، بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ادب کا مقام ہے، وہاں پر ہوائیں بھی آہستہ چلتی ہے، وہاں پر جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے اولیاء جب آتے ہیں تو فرط ادب سے اپنی سانسیں روک لیتے ہیں۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، وہ ایسا در ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام آ کر بڑے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں جس در کا ادب فرشتے کرتے ہیں، جس در کا ادب قرآن عظیم ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال جو ہے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اسی بارگاہ کے متعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے اے کوئے نبی ہوش میں آ، یہ کوئے نبی آئے پائے، اے انسان ہوش میں آ کہ یہ کوئے نبی ہے، کہ آنکھوں سے چلنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ میرے امام نے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ وہ مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر روضہ رسول علیہ السلام پر آج سبت پیمبر نواز رسول حاضر ہے، ادب کے ساتھ سلام کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مزار مبارک سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا حسین، اے حسین میرے قریب آ جا۔ جب اجازت ملی ہے فاطمۃ الزہرا کے اس لخت جگر نے دھیرے دھیرے اپنے قدم کو بڑھایا، مزار مبارک کے پاس جا کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زارو قطار رونے لگے، اس قدر روئے کہ سسکیاں بن گئی۔ انہیں دلاسا کون دیتا، کیونکہ خاتون جنت
بی بی فاطمہ الزہرا آپ کی امی جان تو جنت البقیع میں آرام کر رہی ہے. انہیں دلاسا کون دیتا کہ مولا علی آپ کے والد بزرگوار تو کوفہ کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں؟ آپ کو دلاسا کون دیتا؟ حسن مجتبیٰ کو لوگوں نے زہر دے دیا ہے اور وہ بھی جنت البقیع کو رشک جنت بنا کر سوئے ہوئے ہیں. آخر امام علی مقام کو جب کوئی تسلی دینے والا نہ آیا، میرے حسین کو وہاں پر نیند آ گئی. میرے حسین اس وقت مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتے ہیں، زاروں کے تار روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح جاری ہے، آنسو کے قطرے زمین مدینہ میں جذب ہو رہے ہیں. امام علی مقام جو ہے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک سے جو ہے لپٹ کر رو رہے ہیں کہ اتنے میں نیند آ گئی. میرے حسین نیند کی آگوش میں چلے گئے. خواب میں مصطفیٰ کریم والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازاق کی آنکھوں والے، یاسین کے تاج والے، علم نشرہ کے سینے والے پیمبر، علم نشرہ کے اور ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ والے نبی امام علی مقام کے خواب میں تشریف لائے اور فوراً تشریف لا کر امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگا لیا. فرمایا حسین میرے نواسے روتا کیوں ہے؟ تم روتے کیوں ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ امام علی مقام نے نانا جان کے سینے سے سر لگا کر عرض کیا کہ نانا جان، میں آپ کو آخری سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. اب آپ کا مزار مبارک دوبارہ مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. میں الوداع کہنے کے لیے آیا ہوں. نانا جان، آپ مجھے اجازت عطا فرمائے کہ میں اب مدینہ المنورہ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. لوگ جب مدینے سے جاتے ہیں واپس پھر آتے ہیں، لیکن اب میں مدینہ چھوڑ کر جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا. میرے نانا جان میرے حق میں دعا فرمائے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسین کے سر مبارک پر دست نبوت پھیرا، ارشاد فرمایا حسین جاؤ، اب تمہاری آزمائش اور تمہارے امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، تمہاری جام شہادت نوش کرنے کا وقت آ گیا ہے. اے حسین جاؤ، ہم تمہارا انتظار اب حوض کوثر پہ کریں گے. جاؤ حسین، میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ میدان کربلا میں جب تمہارے بچے علی اصغر کا گلا چھلنی ہو، جب تمہارے بیٹے کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو، جب تمہارے بھتیجے سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ان کی لاشیں بے گور و کفن جب میدان کربلا میں رکھی ہوگی، ایسے وقت میں اے حسین دعا دیتا ہوں تم صبر کرنا، تم ایسے وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. اے حسین جاؤ. جب امام علی مقام کو اجازت مل گئی، میرے حسین آخری وقت میں فرماتے ہیں نانا جان جا تو رہا ہوں، کیا وہ وقت بھی تھا کہ جب میں چھوٹا تھا، روتا تھا، مجھے بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، آپ اپنی زبان نبوت میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے تو میری بھوک اور میری پیاس مٹ جایا کرتی تھی. آپ نے اپنی زبان مبارک جب میرے منہ میں ڈالی تھی تو آپ نے جو اپنا راز میرے سینے میں منتقل کیا تھا، آج اس راز کی امانت کو منتقل کرنے کا وقت آ گیا ہے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پھر آج مجھے جو ہے اپنی زبان مبارک میرے منہ میں ڈال دیجئے تاکہ پھر مجھے نیا عزم ملے، نیا حوصلہ ملے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت، وہ زبان جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اس زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں زبان محبوب کی ہوتی ہے، کلام رب ذوالجلال کا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان آج امام علی مقام پھر چوس رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد امام علی مقام نیند سے بیدار ہوئے، آخری سلام عرض کیا، پھر وہاں سے آپ سیدھا جنت البقیع میں تشریف لے گئے. جنت البقیع میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہے.
امام علی مقام نے سلام کیا، امی جان السلام علیکم۔ مزار مبارک سے آواز آئی، وعلیکم السلام اے مظلوم و شہید بیٹے۔ مزار مبارک سے آواز آئی، میرے امام کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو رواں ہوئے۔ فرمایا امی جان میرا آخری سلام لیجئے، میں اب آپ دوبارہ آپ کے مزار پر انوار کی زیارت نہیں کر پاؤں گا۔ اتنا کہہ کر آپ پلٹنے والے تھے کہ روایتوں میں ہے کہ مزار مبارک سے پھر آواز آئی، بیٹا حسین میدان کربلا جا رہے ہو، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہو، بیٹا صبر کرنا، کیونکہ جب تم وہاں پر امتحان دے رہے ہوں گے تو تنہا تم نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں پر اس وقت 1,24,000 انبیاء کرام بھی تمہاری شہادت کا منظر دیکھنے آئیں گے۔ وہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام بھی بنفس نفیس آئیں گے، اور خود میں بھی تمہارے بابا علی اور تمہارے بھائی حسن کے ساتھ وہاں پر آ کر تمہارا شہید ہونا دیکھوں گی، تمہارا پیاس میں تڑپایا جانا دیکھوں گی۔ بیٹا وہاں پر صبر کرنا، وہاں پر خدا کا شکر ادا کرنا۔ امام علی مقام نے دعائیں لی، بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنی چادر تطہیر کے سائے میں اپنے بیٹے حسین کو روانہ کیا۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان سے پیارے بھائی، بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آئے، انہیں سلام کیا، اور پھر جب وہاں سے سلام کرنے کے بعد جب آپ گھر گئے تو خیمہ اہل بیت نبوت کے ہر فرد نے سفر کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ امام علی مقام نے فرمایا چلو اب مدینہ کو آخری سلام کرنے کا وقت آ گیا، اب ہم مدینے کو الوداع کہتے ہیں۔ اتنا کہہ کر آپ نے گھر سے باہر دوبارہ قدم نکالا۔ پھر اس کے بعد مدینے کے رہنے والے وہاں کے مکین آئے، کہنے لگے اے حسین، جب بھی ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی یاد آتی تھی آپ کا دیدار کرتے تھے، لیکن اب آپ بھی جا رہے ہیں تو ہم اپنے دیدار شوق کو، ہم اپنی دید کی پیاس کو کیسے بجھائیں گے؟ امام علی مقام نے سب کے لیے دعائیں کی۔ وہاں سے آدھی رات کے وقت اہل بیت نبوت کا یہ قافلہ روانہ ہوا، بڑی شان سے روانہ ہوا۔ ہر شخص کی زبان پر قرآن عظیم کی آیت ہے، کسی کی زبان مبارک پر خدا کی حمد و مناجات ہے، کوئی وہ ہے جو کہ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں بڑے ناز و نام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ۔ آج یہ مدینہ المنورہ سے یہ قافلہ آج اپنے گھر سے نکل رہا ہے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، ستارے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے جو ہے رشک بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آج تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے دست مبارک سے بنایا تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار، اس انسان کو تو بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فتنہ فساد برپا کریں گے، جو وہاں پر شر پھیلائیں گے، اے مولا کیا تیری عبادت اور تیری تسبیح اور تحلیل کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج وہی انی عالم ما لا تعلمون کے رازدار اپنے گھر سے سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ کیونکہ نانا جان کے دین کی کشتی آج مجھار میں پھنسی ہوئی تھی۔ آج فاسق اور فاجر نانا جان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو جو ہے ان کے نظام کو بدلنا چاہتا تھا۔ یہ 72 نفوس قدسیہ پر یہ قافلہ آج ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے نکل رہا تھا، نانا جان کے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے نکل رہا تھا۔ آج تو حوران جنت بھی آفرین صدائے آفرین بلند کر رہی تھی کہ یہ کیسے انسان ہے، یہ کیسے قدسی صفت انسان ہیں جنہیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ سفر شہادت کے راستے میں جا رہا ہے، لیکن کیا بچہ
کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا خواتین، ہر کسی کے لب پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا مدینے میں رہ کر ہم صرف مدینے کے در و دیوار دیکھتے ہیں، شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد مصطفیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ اس شوق شہادت میں اہل بیت کا بچہ بچہ سرشار نظر آ رہا تھا، اور بڑے عشق و محبت میں جھومتے ہوئے وہ قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے۔ تمام اہل مدینہ امام علی مقام کو، اپنے محسن، اپنے غمخوار کو جو ہے رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے امام نے انہیں وہی روک دیا کہ اب تم یہیں پر رک جاؤ، اور پھر لوگ وہیں رک گئے۔ جاتے ہوئے اس کاروان عشق و محبت کو لوگ دیکھنے لگے، گرد اڑی اور جو ہے مٹی کی دھول اڑی، اور اس گرد اور دھول میں امام علی مقام کا وہ قافلہ اہل مدینہ کی آنکھوں سے روپوش ہو گیا۔ میرے امام نے سفر جاری رکھا، 400 کلومیٹر کا وہ سفر جو آج کے زمانے میں ہے تقریباً۔ ہمارے لیے لگزری بسیں اور ایسی بسیں ہوتی ہیں، بہترین قسم کے روڈ بنے ہوئے ہیں، ہائی وے بنے ہوئے ہیں، ہم تو 4 سے 5 گھنٹے میں اپنا وہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کرو، میرے امام کے ساتھ صرف امام نہیں ہے، ان کا ایک ماہ کا علی اصغر بھی ہے۔ اس وقت علی اصغر کی عمر 1 مہینے کی تھی، 1 مہینے کی، بیمار بھی ہے، ضعیف بھی ہے، خواتین بھی ہے، پتھریلی زمین ہے، کہیں پہاڑوں کا نشیب و فراز ہے۔ میرے امام جو ہے عشق و محبت اور شہادت کی سرمستی میں سر سے کفن باندھ کر عشق و مستی میں جھومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک واقعہ ہوا، روضۃ الشہداء کی روایت ہے۔ میرے امام کو مجبور کہنے والے، میرے امام کو جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنے والے ذرا اس واقعے کو سن لے اور اپنے عقیدے کو خدا کے واسطے وہ درست کر لے، کیونکہ یہ اہل بیت ہے، اہل بیت۔ یہاں پر زبان درازی کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے چلے، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادت تمہارے منہ پر ماری جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ، ابھی ماضی قریب جلدی کی بات ہے، ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو امام صاحب جب رمضان المبارک میں نماز پڑھا رہے تھے تو امام صاحب کے کاندھے پر ایک بلی آ کر بیٹھ گئی۔ نوجوانوں نے سب نے وہ ویڈیو دیکھی، ان کے کاندھے پر وہ بلی آ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ویڈیو کو وائرل کیا کہ امام صاحب نماز کی حالت میں بھی بلی سے پیار کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں جانوروں سے بھی جو ہے پیار کرنے کا درس دیتا ہے، اور ایسی ویڈیو وہ لوگ بھی خوب بھیج رہے تھے، خوب تعریف کے پل باندھ رہے تھے، جو اہل بیت کے گستاخ ہے، جو امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی زبان درازی کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا گستاخو، تمہیں اس مولوی، اس امام کے کاندھے پر بلی نظر آ گئی، میرے رسول کے کاندھے پر امام حسین نظر نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، ذکر شہداء کربلا، مذہب اسلام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے امام سفر مکۃ المکرمہ کے سفر پر روانہ ہے۔ بیچ میں ایک وادی آئی، اس وادی میں کنواں تھا، اس کنویں کے پاس ایک عورت، بوڑھی عورت زاروں قطار رو رہی ہے۔ میرے امام نے دیکھا کہ میرے نانا جان کی امت کی ایک خواتین پریشان حال ہے، رو رہی ہے۔ فوراً گئے، فرماتے خاتون روتی کیوں ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ امام کیا بتاؤں، میرا بچہ پیاسا تھا، پانی مانگ رہا تھا، میں یہ کنواں نظر آیا تو میں اپنے بچے کو لائی تاکہ پانی نکال کر اپنے بچے کی پیاس مٹا سکوں، لیکن میرے بچے نے اس قدر جو ہے گود میں، میرا بچہ اس قدر مچلا کہ میری گود سے چھوٹ کر اس کنویں میں گر گیا۔ یا امام میرا بچہ ڈوب رہا ہے، میرا بچہ ہلاک نہ ہو جائے اس لیے رو رہی ہوں۔ میرے امام نے فرمایا گھبراتی کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میرے امام نے اپنا لعاب دہن نکالا، کنویں میں ڈال دیا، کنویں کا پانی جوش مارنے لگا، کنویں کے اوپر آیا، اتنا اوپر آیا کہ اس کا بچہ بھی کنارے آ گیا، اور اس خاتون نے اپنے بچے کو حاصل کر لیا۔ یہ میرے حسین کا اختیار ہے،
یہ میرے حسین کی کرامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کرامت امام حسین نے کرامت بھی دکھائی؟ تو میں کہتا ہوں کرامت میرا حسین نہ دکھائے تو کون دکھائے؟ کہ کرامت جن کے در کی کنیز ہے، اور کرامت، عزت، شرافت، یہ سب کچھ میرے حسین کے در کی کنیز ہے۔ کرامت میرے حسین کے گھر کی ہے، شرافت میرے حسین کے گھر کی ہے، عزت میرے حسین کے در کی ہے، یہاں تک کہ شفاعت بھی میرے حسین کے گھر کی ہے۔ اگر تمہیں شفاعت چاہیے تو امام حسین کے وفادار بنو، ان کی بارگاہ میں زبان درازی نہ کرو، ان سے محبت کرو۔ یہ میرے حسین کی کرامتیں بے شمار میرے امام کی، میرے وجود مبارک سے ظاہر ہوئی۔ اگر بیان کروں تو کافی وقت لگے، لیکن وقت بھی کم ہے، میں بات آگے بڑھاؤں۔ لہٰذا میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین پر فروکش ہوتے ہیں، مدینہ المکرمہ کی سرزمین پر جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی تو مکہ سونا ہو گیا تھا، مدینہ المنورہ کے در و دیوار روشن ہو گئے تھے، مدینے میں خوشیاں منائی گئی تھی۔ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ وہی سبط پیمبر ہم شبیہ رسول نے آج مدینہ المنورہ سے ہجرت فرمائی تھی اور مکہ المکرمہ میں اپنے قدوم ناز سے اس زمین کو عزت بخشی تھی، اور آج مکہ المکرمہ جو ہے وہاں کے در و دیوار روشن ہو گئے، کعبہ خوشی سے جھومنے لگا، حجر اسود بار بار اپنی جگہ سے نکل کر وجد کر رہا ہے کہ جس در سے مجھے عزت ملی ہے، آج اس در کا جو ہے وہی گھرانہ دوبارہ آج پھر مجھے آباد کرنے کے لیے تشریف لا چکا ہے۔ لہٰذا امام علی مقام جب مکہ المکرمہ میں پہنچے، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ دن تک، یعنی کچھ دن سے مراد یہ ہے جو تاریخوں میں آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان کے مہینے میں ہجرت فرمائی تھی مدینہ المنورہ سے۔ 4 شعبان کو آپ گھر سے نکلے تھے، 15 شعبان المعظم یا 16 شعبان المعظم کو امام علی مقام مکہ المکرمہ میں پہنچے۔ پھر اس کے بعد آپ شعبان کا آدھا مہینہ، رمضان المبارک کا پورا مہینہ، پھر اس کے بعد شوال المکرم، ذی القعد اور پھر ذی الحج کی 2 تاریخ تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر فروکش رہے، جلوہ بار رہے۔ اتنے دنوں میں چونکہ یزید تو تخت پر بیٹھ چکا تھا، جبراً وہ لوگوں سے اپنی بیعت کروا رہا تھا، تو یزید جب کوفہ والوں کو یہ پتہ چلا کہ نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار فرما دیا ہے، تو کوفہ والوں نے بھی بیعت نہ کی اور خط انہوں نے لکھنا شروع کیا امام علی مقام کی بارگاہ میں۔ ایک محتاط روایت کے مطابق علامہ مشتاق احمد نظامی اپنی کتاب کربلا کے مسافر میں لکھتے ہیں کہ 150 خط اہل کوفہ نے امام علی مقام کی بارگاہ میں لکھا، اور ہر خط کا مضمون الگ الگ تھا، جدا جدا تھا، اور سب چیزوں میں امام علی مقام کو آخرت کی دہائی دی گئی تھی۔ لہٰذا امام علی مقام نے جو ہے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا، تو جو اجلہ صحابہ کرام تھے، خاص طور سے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی وہاں پر ہجرت فرما کے آ چکے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس جو سید المفسرین ہیں وہ بھی اس وقت مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آپ کو روکا کہ اے حسین، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے، وہ عہد شکنی کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے بابا جان کے ساتھ بھی دغا بازی کی، انہوں نے آپ کے بابا جان کے حقوق کو پامال کیا، ان کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اب وہ آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے، اس لیے اے امام اب آپ کوفہ کی سرزمین پر ہرگز نہ جائیں، آپ یہیں پر رہے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ہم آپ کے نام پر مرنے اور خود کو کاٹنے کے لیے تیار ہے، اے امام آپ ہرگز کوفہ کا قصد نہ فرمائے۔ میرے امام نے خط کھولا، خط میں جملہ لکھا تھا کہ اے امام اگر آپ نے کوفہ کی سرزمین کو اگر آپ نے اپنا مسکن نہیں بنایا، اگر آپ کوفہ کی سرزمین پر نہیں آئے تو ہم مجبوراً یزید کی بیعت کریں گے، اور پھر جب کل بروز قیامت
اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم عذر پیش کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو دعوت دی تھی لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ہم نے مجبوراً یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ پھر میرے امام نے فرمایا، ایک مرتبہ میرے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایک دمبا جو ہے صحن کعبہ میں جو ہے ذبح کیا جائے گا، اور اس دمبے کی وجہ سے یہ حرم کی حرمت پامال ہوگی، اللہ رب العزت کا گھر جو ہے اس کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ دمبا میں تو نہیں ہوں، کہیں میں یہاں پر قتل کر دیا جاؤں، میری وجہ سے معاذ اللہ یا فتنہ فساد نہ ہو جائے، اس لیے میں کوفہ کی سرزمین پر جانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام کو دراصل ان کا شوق شہادت تھا جو کشا میدان کربلا میں لے جانا چاہتا تھا۔ امام علی مقام کو معلوم تھا کہ میرے شہید ہونے کا وقت آ چکا ہے، تو امام علی مقام سے اجلہ صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا کہ یا حسین اگر آپ کوفہ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ پہلے نہ جائیں، بلکہ پہلے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہلے کوفہ کی سرزمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجے، وہ کوفہ والوں کے حالات دیکھے، وہاں کے جو ماحول ہے اس ماحول کو دیکھے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو جو خبر دے خط لکھے اس پر پھر آپ عمل کریے۔ امام علی مقام کو یہ تجویز بھی پسند آئی۔ میرے امام نے حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا عقیل، یہ ان کے صاحبزادے تھے، ان کی رگوں میں بھی خون مولا علی گردش کر رہا تھا، ان کے بازوؤں میں بھی حیدر قرار کی قوت اور طاقت تھی، تو دونوں آپ کے شہزادے، روضۃ الشہداء کتاب اس کی روایت ہے کہ ایک شہزادے ان کی عمر تھی 6 سال، ان کا نام تھا ابراہیم، بڑے شہزادے تھے ان کی عمر تھی 8 سال یا 12 سال، ان کا نام تھا محمد۔ یہ 2 شہزادے آپ کے ساتھ ہو لیے کہ بابا جان ہم بھی چلیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ دونوں بچے بڑے خوبصورت تھے، روایتوں میں راوی بیان کرتے ہیں کہ جو دونوں شہزادے تھے حضرت اون، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، یہ دونوں شہزادے جو اس میں چھوٹے شہزادے جن کا نام ابراہیم تھا وہ شکل و صورت میں ظاہری طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جیسے دکھتے تھے، بڑی شان تھی ان کی، اور جو بڑے بیٹے تھے جن کا نام محمد تھا یہ ظاہری شکل و صورت میں حضرت مولا علی جیسے دکھتے تھے۔ دونوں شہزادوں کی شان بڑی نرالی تھی، مدینے کی گلیوں میں جب یہ چلتے تھے تو بڑے ناز کے ساتھ چلتے تھے، فرشتے ان کی بلائیں لیتے تھے، لہٰذا دونوں شہزادے تیار ہوئے اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا یہ سفر شروع کیا۔ آپ کربلا کی سرزمین، آپ جو ہے کوفہ کی سرزمین پر جس وقت پہنچے تو اس وقت کوفہ کی سرزمین پر جو ہے لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کو ایک تسلی ہوئی، اور پہلے ہی دن حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کی اور اپنا نائب خلیفہ امام علی مقام کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ لہٰذا بیعت ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات سازگار ہے، کوفہ والے جو ہے یہ ان کی تلوار امام علی مقام کی طرفداری میں نظر آ رہی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اسی دن امام علی مقام کی بارگاہ میں خط لکھ دیا کہ اے امام، اے نواسہ رسول سبط پیمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فوراً مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائیں اور کوفہ کی سرزمین پر آ جائیں، کیونکہ یہاں پر لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور یہاں کے لاکھوں مسلمان آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام علی مقام کو خط لکھا گیا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی رسول تھے، محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، تو انہوں نے چاہ کر بھی کچھ نہ بولا،
کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مقدس فرد ہے. اگر میں کچھ کہوں، اگر کچھ گستاخی ہو جائے، زبان درازی ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شفاعت سے محروم ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آخرت برباد ہو جائے. تو وہ احتیاط کے طور پر وہ خاموش رہے. تو کسی مخبر نے خبر دی یزید کو کہ کوفہ میں تو حالات تمہارے خلاف ہو رہے ہیں، کیونکہ کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کی بیعت لی جا چکی ہے اور نعمان بن بشیر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. تو یزید کے دربار میں ایک شخص تھا یہودی، جو یہود کا مشیر تھا، جو یزید کا مشیر تھا، یزید کو مشورے دیتا تھا. یہیں سے آپ یزید کی ذہنیت کا اندازہ لگائے کہ وہ کیسا پلید انسان تھا کہ جس نے اپنے مشورے کے لیے یہودیوں کو رکھا تھا. اس کا نام شرجون تھا. اس نے شرجون سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں. تو اس شرجون نے یزید کو مشورہ دیا کہ دیکھ، تیرے جو ہے ایک شہر ہے، تو نے شہر بصرہ کا حاکم بنا کر ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا ہے. اور عبید اللہ بن زیاد جو ہے یہ بڑا سخت قسم کا آدمی ہے. اس کے مزاج میں تشدد ہے اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تو ایسا کر، عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دے، تو وہ ضرور وہاں کے حالات کو قابو کر لیں گا. اور یہ عبید اللہ بن زیاد کون تھا؟ تو حیا کے پردے میں کہہ دوں کہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا نا، یہ اس کی رگوں میں حلالی خون نہیں تھا شریف، اور اس کا خون شریف والا، شرافت والا نہیں تھا. یہی وجہ تھی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اب اس بات کی دلیل تائید یہاں ہو رہی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا وہ حلالی نہیں تھا، اسی لیے اس کے دل میں اہل بیت سے دشمنی تھی. عبید اللہ بن زیاد نے اپنے 3 بیٹوں کے نام رکھا، 3 بیٹے تھے اس کے، اور اس نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام، ایک کا نام علی رکھا تھا، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین رکھا تھا، تیسرے بیٹے کا نام. کسی نے پوچھا کہ تو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، تو نے اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر کیوں رکھے؟ تو بدبخت عبید اللہ بن زیاد لعنت اللہ علیہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ میری عادت ہے گالی دینے کی، میری عادت ہے گالی دینے کی. تو معاذ اللہ میں بات میں ان تینوں شخصوں کو گالی دیتا تھا. یہ اہل بیت کے جو فرد ہیں، نواسے رسول اور داماد پیغمبر، انہیں میں گالی دیتا ہوں معاذ اللہ. تو مجھے لگا کہ اپنے بچوں کو بھی میں گالی دوں گا، تو اس لیے میں نے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھ لیے. سوچے کتنا بڑا بدبخت تھا ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد. یہ آج بھی اگر آپ کسی کو دیکھیں، کوئی اہل بیت کی گستاخی کرے تو سمجھ جائے کہ اس کی رگوں میں کون سا خون دوڑ رہا ہے. آپ سمجھ جائیں، زیادہ اس سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے ترانے اسی زبان پر آتے ہیں جو زبان پاک ہوتی ہے. آپ کی زبان پاک ہے، آپ کا ذہن پاک ہے، آپ کا دل پاک ہے، آپ کا خون پاک ہے، آپ کا وجود پاک ہے. اسی لیے آپ یہاں پر ذکر اہل بیت کی محفل میں آئے ہیں. تو یہ عبید اللہ بن زیاد اتنا بڑا بدبخت تھا، فوراً یزید نے اس کے پاس پیغام بھیجا. اور یزید بھی کوئی کم تو نہ تھا. لوگ آج یزید کی طرفداری کرتے ہیں. اس دور میں بھی یزید کی ناجائز اولادیں نظر آ رہی ہے جو یزید کو رضی اللہ عنہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا کربلا کے معرکے میں. یزید، ایک واقعہ بتاؤں آپ کو کہ امام عالی مقام ایک مرتبہ یزید حج کے لیے، حج کیا، وہ تو نام کے لیے، سیر و تفریح کے لیے آیا تھا. حج کے لیے وہ مکہ المکرمہ آیا اپنے عالی موالی کے ساتھ. تو مکہ المکرمہ کی سرحد پر اس نے خیمہ لگایا اور وہاں بیٹھ کر وہ شراب پی رہا تھا. معاذ اللہ آیا تھا نام نہاد حج کرنے کے لیے اور وہاں بیٹھ کر وہ شراب پی رہا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. آپ نے فرمایا بدبخت یہ کیا کر رہا ہے؟ تو یزید نے کہا حسین آؤ تم بھی ہمارے ساتھ اسی میں شامل ہو جاؤ. اتنا بڑا بدبخت تھا یزید. لوگ آج کیسے یزید کی حمایت کرتے ہیں. یزید نے جب امام علی مقام کو شہید کروا دیا تو یزید نے ایک جملہ کہا تھا. شرح عقائد میں یہ جملہ موجود ہے
آج کوئی مولوی اس وقت تک مولوی نہیں بنتا جب تک یہ وہ کتاب نہ پڑھ لے. اس کتاب میں وہ لکھا ہے یزید کا وہ سیاہ جملہ. یزید نے کہا تھا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. انہوں نے وحی نازل ہونے کا نبوت ملنے کا ڈھونگ رچا تاکہ انہیں دولت اور منصب حاصل ہو جائے. یہ جملے تھے یزید کے, اور آج بھی لوگ یزید کی طرف داری کر کے اسے رضی اللہ عنہ کہہ رہے, اسے حق پر بتا رہے. ایسی لوگوں کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب بن کر امام مسلم کوفہ کی سرزمین پر موجود ہے. ابن زیاد گورنر بن کر کوفہ کی سرزمین پر آیا. چالاک تھا, شاطر تھا. وہ حجاز کے راستے سے آیا, مغرب اور عشاء کے بیچ میں. حجازی لباس پہن لیا, عرب والوں کے لباس پہن لیا تاکہ لوگ جو ہے مجھے آسانی سے کوفہ میں داخل ہونے دے. کوفہ میں جب وہ داخل ہوا تو لوگ تو امام علی مقام کے منتظر تھے, بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید امام علی مقام تشریف لا چکے ہیں. لوگوں نے نعرے لگائے, سبط پیمبر مرحبا, نواسہ رسول زندہ باد, اس قسم کے نعرے لگے. ابن زیاد نے جب یہ نعرہ سنا تو وہ جل گیا, حسد میں جو ہے جل گیا, اور لوگوں کو گھورتا ہوا جب وہ آگے بڑھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نواسہ رسول ہوتے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے اور وہ ہماری طرف مسکرا کر دیکھتے. لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے. قاضی شریح جن کے گھر میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھے, قاضی شریح آگے بڑھے. انہوں نے ابن زیاد کے چہرے سے نقاب پلٹا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ جن کے وہ منتظر تھے وہ امام حسین نہیں بلکہ تو یہ تو ابن زیاد تھا, عبید اللہ بن زیاد تھا. قاضی شریح نے جب عبید اللہ بن زیاد کو دیکھا, نعرہ لگایا, فرمایا کہ اے کوفہ والو, اب تمہارے امتحان کا وقت آ چکا ہے. تمام لوگ گھبرا گئے کہ یہ تو بڑا بدبخت ہے, ظالم ہے, تلوار کے علاوہ یہ منہ سے بات نہیں کرتا. تمام لوگ اپنے اپنے گھر گئے. عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے کوفہ کی سرزمین پر جو اشراف کوفہ تھے, یعنی کوفہ کی سرزمین پر جو سردار تھے, انہیں گرفتار کروا کر اپنے گورنر ہاؤس میں انہیں قید کروا دیا. اور پھر قاضی شریح کو بھی اس نے قید کیا. اسے پتا چلا تھا کہ امام مسلم قاضی شریح کے گھر میں قیام پذیر ہے. قاضی شریح کو بھی جو ہے نہیں, حضرت ہانی کے گھر میں حضرت مسلم سب سے پہلے قیام پذیر ہوئے. حضرت ہانی کو بھی گرفتار کیا گیا. حضرت ہانی کو جب گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا, امام مسلم سوچتے ہیں کہ میری وجہ سے انہیں کیوں تکلیف ہو. آپ نے تلوار نکالی اور نعرہ تکبیر بلند کیا. کوفہ کی گلیوں میں آئے, آپ نے اپنی تلوار لہرائی, اور پھر جب امام مسلم کا یہ جوش اور خروش دیکھا, حیدری کچھار کے اس شیر نے جب نعرہ بلند کیا, کوفہ کے لوگوں کی غیرت پھر سے ایک بار جاگی. وہ بھی تلوار لے کر امام مسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے. 60,000 کوفی دوبارہ امام مسلم کے ساتھ ہو گئے. اب 60,000 کوفیوں نے امام مسلم کی شرف معیت میں جو ہے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا. ابن زیاد کو پتا تھا کہ یہ وقت آئے گا تو امام مسلم کا لوگ ساتھ اب بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ابن زیاد نے جو سرداروں کو اس نے گرفتار کیا تھا, اس نے کہا کہ تم گورنر ہاؤس کی چھت پر جاؤ, جا کر اعلان کر دو کہ تمہارے قبیلے کے جتنے لوگ یہاں پر آئے وہ واپس ہو جائے, ورنہ تمہارے سرداروں کو قتل کر دیا جائے گا. سردار جو تھے وہ گورنر ہاؤس کی چھت پر آئے. چھت پر آنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ یہاں سے واپس چلے جائے, ورنہ ابن زیاد ہمیں قتل کر دے گا. روایتوں میں ہے کہ سارے لوگ وہاں سے واپس ہو گئے. صرف 500 لوگ امام مسلم کے ساتھ وہاں پر کھڑے رہے. امام مسلم نے جو ہے حملے کا حکم نہیں دیا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جنگ ادھر سے نہیں جنگ ادھر سے شروع ہو, تاکہ میں صرف جواب دوں, تاکہ کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ امام مسلم نے جنگ کی ابتدا کی تھی.
لہٰذا امام مسلم وہیں کھڑے تھے، مغرب کی اذان کا وقت ہوا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں گئے، مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 500 لوگ آپ کے پیچھے سب بنا کر کھڑے تھے، لیکن صد افسوس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، جب آپ نے سلام پھیرا ہے تو آپ کے پیچھے کوئی بھی شخص موجود نہ تھا، سارے کوفے والے وہ آپ کو چھوڑ کر وہاں سے جاگ چکے تھے۔ امام مسلم نے وہاں پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ نے اپنے آنسوؤں کو خشک کیا اور پھر تلوار لے کر کوفہ کی سرزمین پر اکیلے پھر رہے ہیں۔ کہے کوفہ والو، تم نے ہمیں دعوت دی تھی، ہم نے تمہاری دعوت پر یہاں پر جو ہے لبیک کہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نواسہ رسول ہے، ہماری رگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا ہے، آج تم نے ہمارے اپنے گھروں کے دروازے ہم پر بند کر لیے۔ یہ دیکھو میرے ننھے ننھے 2 بچے ہیں، یہ گلشن فاطمہ کے 2 مہکتے ہوئے پھول ہیں، میرے ساتھ مدینے، میرے ساتھ کوفہ کی گلیوں میں جو ہے پیدل چل رہے ہیں، ان کی پاؤں میں چھالے آ گئے، انہیں بھوک لگی ہے، انہیں پیاس لگی ہے، کوئی اپنے دروازے کھولو۔ قسم خدا کی تم نے جو بے وفائی کی ہے، اس کے باوجود اگر تم نے ہمیں پانی پلا دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں ساقی کوثر کے ہاتھ سے، اپنے نانا جان کے ہاتھ سے تمہیں بروز قیامت جام کوثر پلواؤں گا، آؤ ہماری پیاس بجھاؤ۔ لیکن کوئی بھی کوفہ والے اپنا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام مسلم اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دروازہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خاتون وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس خاتون کا نام حضرت علامہ ارشد القادری طوحہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ بوڑھی خاتون تھی۔ امام مسلم اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ طوحہ کے بازو میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مائی کیا ایک گھٹ پانی ملے گا؟ طوحہ اپنے گھر میں گئی، ایک پیالہ پانی لائی اور انہوں نے امام مسلم کو پانی پیش کیا۔ پھر دونوں شہزادے بھی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ طوحہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ پانی پینے کے بعد بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ امام مسلم نے فرمایا اے خاتون کیا کروں، رہنے والا مدینے کا ہوں، یہاں آیا ہوں، یہاں ہر گھر کے دروازے میرے لیے بند ہے۔ کل تک لوگ ہماری مہمان نوازی کر رہے تھے، کل تک لوگ ہمیں دعوت کھلا رہے تھے، آج کوئی ہمارے اپنے گھر میں ہمیں پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اے طوحہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ طوحہ نے غور سے دیکھا، خوش ہو گئی، فرمایا تم تو حضرت امام مسلم نظر آتے ہو، تم تو اہل بیت کے فرد نظر آتے ہو۔ امام مسلم نے کہا ہاں میں مسلم ہوں اور یہ دونوں میرے ننھے بچے ہیں۔ حضرت وہ طوحہ نامی خاتون نے کہا آؤ میرے گھر میں آرام کرو، اور پھر طوحہ اپنے گھر میں امام مسلم کو لے گئی۔ طوحہ اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی کہ آج میرا گھر رشک گلزار جنت بن گیا ہے، آج میرا گھر جو ہے جنت کے مکین، جنت کی حوریں آج میرے گھر پر رشک کر رہی ہوگی، کیونکہ آج علی کا لال، آج نواسہ رسول، آج جو ہے امام حسین کے بھائی مسلم میرے گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو ہاں کبھی ان کی بلائیں لیتی، کبھی ان کے بچوں کی زلفیں سوارتی، کبھی جو ہے ان کے قدم دھو کر پانی پیتی تھی۔ طوحہ نے بڑے آرام والے بستر لگائے، عرض کیا کہ اے میرے آقا، اور فرمایا اے میرے آقا زادو یہاں پر آرام کرو۔ لیکن طوحہ کا جو بیٹا تھا وہ تو لالچی کتا تھا، دنیا کی لالچ اس کے دل میں رچ اور بس گئی تھی۔ وہ جب گھر میں آیا تو طوحہ نے خوش ہو کر کہا کہ دیکھ آج ہمارا نصیبہ بیدار ہو گیا، آج ہمارا بخت بلند ہو گیا، آج ہماری تقدیر جو ہے عرش معلیٰ سے اونچی ہو گئی، کیونکہ آج بگڑی تقدیر بنانے والے ہمارے گھر میں آ گئے ہیں۔ دیکھ امام مسلم اپنے دونوں ننھے شہزادے کے ساتھ ہمارے گھر میں جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ وہ اس کے صاحبزادے نے، اس کے لڑکے نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں تو لالچ تھی، وہ اعلان سن چکا تھا کہ جو امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کو پکڑ گرفتار کر کے لائیں گا ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ لہٰذا اس نے جا کر مخبری کر دی ابن زیاد کے پاس کہ امام مسلم میرے گھر میں جو ہے پناہ گزین ہے، میرے گھر میں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے جیسے ہی سنا اس نے 500 لشکریوں کو، سپاہیوں کو حضرت طوحہ کے گھر میں حملے کے لیے بھیج دیا۔
فرد ہے، خیمے اہل بیت نبوت کے ایک فرد ہے، تنہا ہے، وہ بھی بھوکے اور پیاسے ہے، غریب الدیار ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے ابن زیاد نے 500 لوگوں کو بھیجا، وہ بھی آزمودہ سپاہی جو فن حرب اور فن ضرب کے ماہر تھے۔ اس میں تلوار، تیر، نیزے سب کے پاس موجود۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا وہ ایک ہے تو کیا ہوا، ان کے بازوؤں میں حیدر کرار کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ اگر وہ ان کے اندر اگر خون رسول ہاشمی جوش مارنے لگا تو پھر 500 کیا پورے یزیدیوں کا زمین سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ لہٰذا 500 سپاہیوں نے آ کر طلحہ کے گھر کو محاصرے میں لیا۔ حضرت مسلم نے اپنے بچوں کو لیا، فرمایا کہ میری وجہ سے تمہیں کیوں تکلیف ہو؟ طلحہ نامی خاتون سے فرمایا، پھر تلوار لی، نعرہ رسالت بلند کرتے ہوئے میدان کارزار میں آپ داخل ہوئے۔ چشم زدن میں 150 یزیدیوں کو آپ نے تہ تیک کیا، انہیں جہنم رسید کر دیا۔ آنے واحد میں یزیدی گھبرا گئے، ایک ظالم نے تیر ماری، امام مسلم کی پنڈلی مبارک میں وہ تیر آ کر پیوست ہو گیا۔ امام مسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ تیر کو توڑا اور پھر بھوکے پیاسے وہاں سے وہ لڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ قاضی شری نظر آئے، آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شری کے حوالے کیا، فرمایا کہ یہ میری امانت ہے، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، کل بروز اگر تم نے میری امانت کی حفاظت کی تو کل بروز قیامت تشریف لانا، نانا جان سے کہہ کر تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دلاؤں گا۔ امام مسلم نے انہیں دعائیں دی اور لڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ پیاس لگی تو ایک خاتون پانی لے کر جا رہی تھی۔ امام مسلم نے کہا کہ خاتون، غریب الدیار ہوں، ساقی کوثر کا جانشین ہوں، ان کا نواسا ہوں، لیکن پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اے خاتون پانی پلا دے۔ خاتون نے ان کی ہاتھ میں پانی یا ایک کٹورے میں پانی دیا۔ جب امام مسلم نے پانی کے اس پیالے کو اپنے لبھائے مبارک سے لگایا، ایک یزیدی سپاہی نے پتھر پھینک کر امام مسلم کی جانب پھینکا، وہ پتھر کیا لگا، اور ایک ظالم نے خنجر پھینکا، وہ خنجر امام مسلم کے اوپر والے ہونٹ پر لگا، ہونٹ کٹ کر پانی کے پیالے میں گر پڑا، پانی جو ہے خون آلود ہو گیا۔ امام مسلم نے وہ کٹورا زمین پر رکھا، فرمایا کہ لگتا ہے اب ساقی کوثر نانا جان کے ہاتھوں حوض کوثر پر سیراب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کو گرفتار کیا گیا، ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے امام مسلم سے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، ابھی بھی یزید کی بیعت کر لو، امام حسین کی بیعت سے انکار کر دو۔ تو امام مسلم نے فرمایا مجھے کیا ملے گا؟ تنزن کہا مجھے کیا ملے گا؟ تو ابن زیاد نے کہا دولت ملے گی، تمہیں جاہ و منصب ملے گا، تمہیں حکومت ملے گی۔ امام مسلم نے فرمایا ابن زیاد، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، تو یزید کی بیعت، یزید کا ساتھ چھوڑ دے، امام حسین کی صف میں داخل ہو جا۔ ابن زیاد نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ تو امام مسلم نے فرمایا کہ تجھے جنت بھی ملے گی اور شفاعت بھی ملے گی اور حوض کوثر سے تجھے سیراب بھی کراؤں گا۔ ابن زیاد نے جو ہے تنزن، اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ آئی، اور پھر اس نے باتیں بڑی دیر تک کوئی بڑا وسیع مکالمہ ہے، بڑا مکالمہ ہے جو سیرت نگاروں نے، تاریخ داروں نے لکھا ہے۔ میں اس سے اجتناب کرتے ہوئے واقعے کی طرف آؤں۔ امام مسلم وہاں پر امام مسلم اسے للکارتے ہیں، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہی سے کہا لے جاؤ امام مسلم کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جا کر انہیں شہید کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جایا گیا۔ ایک ظالم نے آپ کی زلف مبارک کو زور سے کھینچا اور ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا، تلوار حلقوم مبارک پر لگی، آپ کے گلے کو چیرتی ہوئی وہ تلوار نکلی، اور ایسے تلوار نکلی
کہ جس بدبخت نے آپ کی زلف مبارک پکڑی تھی اس کے ہاتھ میں امام مسلم کا سر رہ گیا اور دھڑے مبارک آپ کا جسم مبارک جو ہے کوفہ کے گورنر ہاؤس سے کوفہ کی سڑکوں پر جو ہے گر پڑا اور وہاں پر تڑپنے لگا۔ پھر یزیدی کتوں نے جو ہے ان پر پتھراؤ کیے، ان کی لاش کو جو ہے ان کا مسئلہ کیا، ان کی لاش مبارک کو جو ہے ان کے جسم کے ہر عضو کو الگ الگ کیا اور پھر آپ کے سر مبارک کو جو ہے وہیں پر کوفہ کے باہر گورنر ہاؤس کے باہر لٹکا دیا گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو بھی وہاں پر ایک درخت سے جو ہے باندھ دیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ جو امام حسین کا ساتھ دے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک ہفتے تک حضرت مسلم بن عقیل کے جسم مبارک کو وہاں پر باندھ کر رکھا گیا، لیکن میرے امام مسلم کے جسم مبارک پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اور بھی جو وہاں پر یزیدی کتے قتل ہوئے تھے ان کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ امام مسلم کے جسم نازنین سے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مشک سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی تھی، خوشبو میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ یہ اس خاندان کی شان ہے، لہٰذا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ وہ غریب الدیار اور مسافر تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب اعلان ہوا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو گرفتار کر کے ہماری بارگاہ میں لائے گا اسے منہ مانگا انعام یا 10,000 سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کی تلاش ہونے لگی کوفہ کی سرزمین پر۔ حضرت قاضی شریح نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادے میرے گھر میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی یہاں پر آئے اور تلاش کر لے اور پھر انہیں نقصان پہنچائے، تو قاضی شریح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے دیکھ، کل رات میں فلاں وقت پر فلاں جگہ سے کوفہ کی سرحد سے ایک قافلہ مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہونے والا ہے، مسلم بن عقیل کے ان دونوں یتیم کو اپنے ساتھ لے جا اور اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دے۔ یہ بچے کسی نہ کسی طرح سے مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے۔ وقت آیا، قاضی شریح کے بیٹے نے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں یتیم کو لیا اور چھپا کر جو اپنی چادر میں چھپا کر انہیں کوفہ کی سرحد پر لے کر پہنچے تو کیا دیکھا کہ قافلہ رخصت ہو چکا تھا، قافلے کے گرد اور غبار نظر آ رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں سے قاضی شریح کے بیٹے نے کہا کہ بیٹا دوڑ پڑو، ہو سکتا ہے کہ قافلے سے جا ملو، یہاں رہو گے تو پتہ نہیں کب تمہارا کیا ہو، لہٰذا جاؤ اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ اب رات کی تاریکی تھی، دونوں بچوں نے دوڑ لگانا شروع کیا۔ چھوٹے بچے 6 سال کے تھے، بڑے بھائی جو تھے وہ 8 سال یا 12 سال کے تھے۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ ہمارے یہاں تو 6 سال کے بچوں کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی تکلیف ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ غریب الدیار بچے، یہ مسافر بچے، ان کو یہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ بڑا بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی انگلی کو تھاما، کہا بھائی دوڑو، ہمیں قافلے سے ملنا ہے جا کر، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے اور قافلہ نکل جائے۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے انگوٹھے کو تھاما، دونوں دوڑنے لگے۔ چھوٹا بھائی گرتا، بڑا بھائی تھام لیتا، بڑا بھائی گرتا، چھوٹا بھائی تھام لیتا۔ ایک بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھا، بڑے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھا، چھوٹے بھائی نے کانٹا نکالا، چھوٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھا، بڑے بھائی نے کانٹا نکالا۔ کوفہ کی سرزمین کے جو ہے مٹی کے ذرات ان دونوں ننھے شہزادوں کے پاؤں میں چبھ رہے تھے اور ان کے پاؤں میں چھالے آ گئے تھے۔ یہ بے تحاشا دوڑے جا رہے ہیں۔ یہی وہ بچے تھے جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنی پر بچھا دیتے تھے اور وہاں کے صحابہ، وہاں کے رہنے والے ان کے پاؤں کے نیچے
نیچے اپنے ہاتھ رکھا کرتے تھے. ان کے قدوم ناز کے نیچے آئے ہوئے ذروں کو اپنے آنکھوں کا سرما بناتے تھے. انہیں کبھی پیدل چلنے نہ دیا. یہ ناز کے پالے ہوئے، یہ شہزادوں کی طرح رہنے والے آج کوفہ کے ریگزاروں میں ننگے پاؤں دوڑ رہے ہیں. پاؤں میں جوتی اور چپل بھی نہیں ہے. کربلا کے مٹی کے ذرات ان کے پاؤں میں چبھ رہے ہیں. یہ گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے دوڑے جا رہے ہیں. رات بھر یہ دوڑتے رہے، لیکن قسمت میں جو لکھا تھا وہی ہوا. تقدیر نے انہیں پھر وہی مقام پر لا کر کھڑا کیا. رات بھر بچے دوڑتے رہے. جب صبح جو ہے نمودار ہوئی، رات کہ ستارے لرزتے کانپتے روپوش ہو گئے اور سورج کی زرد شعائیں جو ہے حسرت و یاس کے ارمان لیے ہوئے، جب اس کی پیلی شعائیں جو ہے کوفہ کے ریگزاروں پر پڑی تو کربلا تو کوفہ کی سرزمین پر سورج نے یہ منظر دیکھا. علی کے دونوں شہزادے، مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے، گلشن رسالت کے دونوں شگفتہ پھول جو ہے رات بھر چلے تھے، رات بھر دوڑے تھے، لیکن صبح کی سپیدی جب نمودار ہوئی ہے تو یہ اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا. اسی مقام پر آ گئے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا بھائی کیا کریں، ہم تو اسی مقام پر آ گئے جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا. آؤ بھائی ہم اپنی پناہ گاہ تلاش کریں. دونوں بھائیوں نے جا کر ایک پیڑ میں، اس کی کھو میں انہوں نے پناہ لی. اس میں وہ جا کر چھپ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے ہیں کہ تاریخ نے یہ دن بھی دکھانا تھا. نانا جان کی امت نے ہمارے لیے یہ دن بھی یہ وقت بھی لا دیا کہ آج ہمیں پانی میسر نہیں، کھانا میسر نہیں. امام مسلم کے دونوں شہزادے وہاں پر اس کھو میں چھپے ہوئے تھے. ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے چشمے میں، تو جیسے اس نے پانی نکالنا چاہا فوراً اسے پانی میں دو خوبصورت صورت نظر آئی. وہ گھبرا گئی کہ یہ دونوں خوبصورت صورتیں کس کی ہے. جب نگاہ اٹھائی تو دو پھول جیسے چاند کو شرمانے والے حسن پر نظر پڑی تو وہ ڈر گئی کہ یہ کوئی فرشتے تو نہیں یا کوئی جنات تو نہیں. کیا انسان بھی بھلا اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جن کی چہروں سے در و دیوار روشن ہو رہے ہیں، جن کے چہروں کے نور کی شعاؤں سے یہ جنگل روشن ہو رہا ہے؟ کیا انسان بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ تو کنیز نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم تو شاہی خاندان کے شہزادے لگتے ہو. تو دونوں بچوں نے مسکرا کر کہا ہاں ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، ہم نواسے رسول ہیں. تو کنیز سمجھ گئی کہ جس مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو پکڑنے کے لیے انعام رکھا گیا ہے یہی وہ دونوں شہزادے ہیں. کنیز نے کہا شہزادوں گھبراؤ مت، میری جو مالکہ ہے وہ محب اہل بیت ہے، تم میرے ساتھ گھر چلو تمہاری حفاظت کی جائے گی. مسلم بن عقیل کے دونوں یتیم دونوں شہزادے اس کنیز کے ساتھ چل پڑے. جب کنیز کی مالکہ نے دونوں شہزادوں کو دیکھا تو بلائیں لی، زلفیں گرد آلود ہو گئی تھی، زلفیں سواری، کپڑوں پر گرد بیٹھ چکی تھی، کپڑے تبدیل کیے، کھانا کھلایا، پانی سے سیراب کیا اور پھر خدا کا شکر ادا کرنے لگی، سجدہ شکر ادا کرنے لگی کہ میرے گھر میں آج آل رسول دو شہزادے تشریف لائے ہیں. لہٰذا اپنے مقدر پر ناز کر رہی تھی کہ رات کا وقت ہوا، دونوں شہزادوں کو ایک کمرے میں جو ہے آرام کے لیے انہیں لٹا دیا گیا. دونوں شہزادے آرام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک شہزادے کی آنکھ کھلی، وہ زاروں کے تار رونے لگے. جب وہ زاروں کے تار رو رہے ہیں تو دوسرے بھائی کی نیند کھلی. پوچھا میرے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو رونے کی آواز جب آنے لگی تو اس کا شوہر جو تھا وہ بھی لالچی تھا. اس نے بھی دن بھر جو ہے مدینے کی کوفہ کی خاک چھانی تھی، کوفے کی خاک چھانی تھی اس نے بھی دن بھر کہ کہیں مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے مل جائے تاکہ ابن زیاد کو دے دوں اور مجھے انعام ملے. تو وہ بھی اب تھک مان کر آ کر سو گیا تھا.
رات میں جب دونوں بچوں کے رونے کی آوازیں آئی، اس کی نیند کھلی، نیند سے بیدار ہوا، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچوں کی رونے کی آوازیں ہمارے گھروں سے کیسی آ رہی ہے؟ تو خاتون نے ٹالنا چاہا کہ پڑوسی کے بچے رو رہے ہوگے، وہ شخص نہ مانا۔ آخر میں اس نے تلاش شروع کی، چراغ جلایا۔ جب چراغ اس کمرے میں لے گیا تو کیا دیکھا کہ جس کمرے میں مسلم بن عقیل کے دونوں ننھے شہزادے تھے، وہاں تو چراغ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ پورا کمرہ ان کے نور سے منور تھا۔ لہٰذا یہ ہوا کہ اس نے پہچان لیا کہ یہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ہیں۔ اس نے مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کی زلفوں کو پکڑا، بڑی زور سے کھینچا۔ ظالم نے دونوں شہزادوں کو کھڑے کیا، چونکہ شہزادے تھے، ان کی زلف مبارک بڑی تھی، لمبی تھی، کاندھے تک آتی تھی۔ دونوں کی زلفوں کو اس نے ایک دوسرے میں گٹھان باندھ دیا، گانٹھ باندھ دی، دونوں کی زلفوں کو گٹھان باندھ دیا، اور دونوں شہزادوں کے ہاتھ کو پیچھے کر کے رسی سے کس کے باندھ دیا، اور پھر انہیں کھینچ کر لے جانے لگا۔ اس کی بیوی تڑپ گئی کہ ظالم کیا کر رہا ہے؟ میں نے انہیں امان دی ہے، امان دے کر میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے، اور تو انہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں انہیں قتل کروں گا تاکہ مجھے انعام ملے۔ تو بیوی نے کہا کہ مردود، کیوں اپنی دولت کی لالچ میں، دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں تو اپنا ایمان خراب کر رہا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ کل بروز قیامت انہی کے نانا جان ہماری شفاعت کریں گے؟ تو انہیں تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے کچھ نہ سنا، لالچ اس کے ذہن و دماغ میں سوار تھی، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو دھکے دیا۔ اس کی بیوی دیوار سے ٹکرائی، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے دونوں شہزادوں کو کھینچ کر انہیں چھپا کر نہر فرات پر لے گیا۔ نہر فرات پر اس لیے لے گیا کہ اگر انہیں زندہ لے کر جاؤں گا یزید ابن زیاد کے دربار تک تو ہو سکتا ہے راستے میں کوئی چھین لے اور میں انعام سے محروم رہ جاؤں۔ تو اس نے سوچا کہ انہیں قتل کر دیتا ہوں۔ نہر فرات پر وہ لے گیا، تلوار نکالی، قتل کرنا چاہتا تھا کہ پھر اس کی بیوی آ گئی۔ اس کی بیوی جب اس کے راستے میں آئی تو اس بدبخت نے پہلے اپنی بیوی کا سر قلم کیا، اپنی بیوی کو اس نے مار دیا، وہ بھی شہید ہو گئی۔ پھر امام مسلم کے دونوں شہزادوں کے پاس وہ تلوار لے کر آگے بڑھنے لگا تو دونوں شہزادوں میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ اے شخص، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اگر تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر، کیونکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے بھائی نے کہا اے بدبخت، پہلے میرا سر قلم کر، کیونکہ میں اپنے بڑے بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کچھارے محمدی کے شیر تھے، ان کی رگوں میں خون رسول ہاشمی تھا، اور علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ان کی رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون دوڑ رہا تھا، یہ خون سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا پہلے چھوٹے کو قتل کر، چھوٹے نے کہا پہلے بڑے کو قتل کر۔ ایک دوسرے کو وہ قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا پہلے مجھے شہید کر، پہلے مجھے شہید کر۔ تو وہ شخص کہنے لگا دونوں کو ایک ساتھ شہید کروں گا۔ دونوں کو ایک جگہ کھڑے کیا، پھر اس بدبخت نے ان دونوں کو کھڑے کرنے کے بعد اپنی تلوار کو پتھر پر تیز کیا، دھار لگائی۔ وہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جس نبی کا یہ فرمان ہے کہ میرے امتیوں اپنے قربانی کے جانور کے سامنے اپنے اوزار تیز نہ کرو ورنہ جانور کو تکلیف ہوگی۔ یہ اسی نبی رحمت کے نواسوں کے سامنے انہیں شہید کرنے کے لیے وہ بدبخت اپنی تلوار میں پتھر سے دھار لگا رہا ہے۔ دونوں شہزادے کھڑے ہو کر عزم اور استقلال کی مورت بنے، مجسمہ بنے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پھر رات کا خواب بیان کرنے لگے کہ بھائی رات میں ہم نے خواب دیکھا تھا، ہمارے بابا جان
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی حوض کوثر کے کنارے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مسلم تم اکیلے آ گئے، اپنے شہزادوں کو ساتھ نہ لائے، کس کے بھروسے انہیں چھوڑ دیا؟ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آ گیا ہوں، ان قریب میرے شہزادے بھی آ کر ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے کہا کہ بھائی حوض کوثر پر نانا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، دیکھو حوض کوثر کی موجیں اٹھ رہی ہے، وہ ہماری پیاس بجھانے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہے۔ دونوں ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اس بدبخت نے تلوار تیز کی، لا کر اس تلوار کو اپنے سیدھے ہاتھ سے ہوا میں لہرائی۔ ہوا میں لہرانے کے بعد اس طریقے سے اس نے وار کیا کہ دونوں ننھے شہزادوں کا سر ایک بار میں تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں شہزادوں کی لاشیں مبارک زمین پر تڑپ رہی ہے۔ اس نے دونوں کی لاش مبارک کو نہر فرات میں ڈال دیا، سر مبارک کو ایک ٹوکری میں رکھا۔ ابن زیاد کے پاس آیا، ابن زیاد سے کہنے لگا مجھے انعام دے کہ میں نے مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو قتل کیا اور ان کے دونوں کو سروں کو میں ثبوت کے طور پر لے کر آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا مردود، میں نے کہہ دیا یزید سے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے میرے پاس زندہ موجود ہے۔ اب یزید نے اگر مجھ سے زندہ مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو ابن زیاد نے کہا کون اس مردود کو قتل کرے گا؟ تو ایک محب اہل بیت تھے، وہ اٹھے، کہنے لگے ابن زیاد تو اگر اپنی حکومت بھی مجھے دے دے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس کے قتل کرنے پر ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے اس بدبخت کو لیا اور اسی جگہ پر آئے جہاں پر دونوں شہزادوں کو شہید کیا گیا تھا۔ ابن زیاد نے 10,000 سونوں کے اس بدبخت نے جو قاتل تھا امام مسلم کے دونوں شہزادوں کا، اس نے لالچ دیا کہ میں 10,000 سونے کے سکے دوں گا، مجھے چھوڑ دے۔ تو اس محب اہل بیت نے پھر کہا کہ پوری دنیا کی اگر مجھے دولت دے دی جائے پھر بھی مجھے خوشی نہ ہوگی، بدبخت جتنی خوشی تجھے مارنے میں ہوگی۔ انہوں نے بھی تلوار نکالی اور پھر اس کے سر کو اس کے دھڑ سے جدا کیا، اس مردود کو جو ہے وہیں پر تڑپتا ہوا چھوڑ کر۔ وہ محب اہل بیت جو تھے انہوں نے امام مسلم کے سر مبارک، امام مسلم کے دونوں شہزادوں کے سر مبارک کو اکیلے تھے، تنہا تھے، تو دریا کے حوالے کیا کہ دریا کے حوالے کر دیتا ہوں۔ لہٰذا جب ان کے سر مبارک کو دریا میں ڈالا گیا تو تاریخ نے دیکھا کہ دونوں کے سر مبارک ان کے جسموں سے دریا میں جا کر مل گئے، اور پھر دونوں بھائی آپس میں گلے ملتے ہیں اور ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے۔ آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ دونوں کی لاشیں وہاں پر اسی طرح سے کیسے گلے مل رہی ہے دونوں کے جسم نازنین۔ پھر وہاں سے کچھ محبان اہل بیت کا گزر ہوا، انہیں وہاں سے نکالا گیا اور دریائے فرات کے ساحل پر کنارے پر انہیں وہاں پر مدفون کیا گیا۔ آج بھی ان کی قبر مبارک وہاں پر مرجع خلائق ہے، ان کی زیارت، ان کے قبر کی اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو زیارت نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ ہم میدان کربلا میں جو شہادتیں ہوئی ہے، امام علی مقام کا سفر مکۃ المکرمہ سے سفر کربلا اور پھر شہادت، اور جو اس کے بعد یزیدیوں کا انجام ہوا وہ ہم کل سماعت کریں گے۔ یوم عاشورہ کل ہے، عاشورہ کی بڑی برکتیں ہیں، یہ دن بڑی فضیلت والا ہے۔ کل کے دن کو سیر و تفریح میں نہ گنوائیں، نہ گزارے، کل کے دن کو نہ فضول میں برباد نہ کرے۔ کل کا وہ دن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 9 اور 10 عاشورہ کو روزہ رکھا اس کے 1 سال کے پہلے کے اور 1 سال آنے والے دونوں سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اگر آپ نے آج اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو کل وہ روزہ رکھ لے اور پھر کوشش کرے کہ اگلے سال ہم دونوں دن کا روزہ رکھیں. کل کا عاشورہ کا وہ دن ہے کہ زمزم شریف کا پانی ہر پانی میں ملا دیا جاتا ہے. اس دن غسل کرے, دعائیں مانگے, 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھے, نماز پنجگانہ بھی ادا کرے, نمازوں کے عادی بنے. میدان کربلا سے ہمیں نمازی بننے کا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ جو ڈھول باجے, کل مختلف قسم کے خرافات ہوں گے, تازیاں نکلیں گی, ماتم ہوں گے, لوگ اپنے سینے پیٹیں گے. ہرگز سنیوں تم ان کے میلوں میں نہ جانا, ان کے جلوسوں میں نہ جانا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمیں اس سے منع فرمایا, دیگر علماء نے ہمیں منع فرمایا کہ یہ ماتم, یہ تعزیہ داری, یہ ہمارا کام نہیں ہے. سنیوں, کل کا دن اگر امام حسین کی یاد میں منانا چاہتے ہو تو کل کا دن عبادت میں گزارو. کل عہد وفا لو کہ ہم اپنے حسین سے وفا کریں گے, ان کی سیرت پر عمل کریں گے, نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے. کل بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھے, دعائے عاشورہ کا اہتمام کرے, اپنے ماں باپ سے فرما برداری کا عہد لے. نشہ کرنے والے نشہ چھوڑ دے, نشہ بیچنے والے نشہ بیچنا بند کر دے. اور جو لوگ کرکٹروں کی نقل کرتے ہیں, جو لوگ فلم کے اداکاروں کی نقل کرتے ہیں, کل کے دن وہ امام حسین کے نام پر عہد وفا کرے کہ کل کے بعد ہم سیرت مصطفیٰ پر عمل کریں گے, اب نشہ نہیں کریں گے, ناچ گانا نہیں دیکھیں گے, اور جوا نہیں کھیلیں گے, سٹے سے دور ہو جائیں گے, ہر وہ کام سے دور ہو جائیں گے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. بس یہ دعا مانگے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی جائز حاجتوں کو پوری فرمائے, سیرت اہل بیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جانے انجانے میں اگر میرے اس بیان میں کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میرا رب اسے معاف فرمائے. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.